بدترین جمہوریت جو ہے وہ بہترین آمریت سے بہتر ہوتی ہے. تو پاکستان میں جب بھی آمریت آئی، پاکستان میں ظلم کا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا دور گرم ہوا. آپ دیکھ لیں کہ ایوب خان کے دور میں جو نفرتیں اس کراچی شہر میں بوئی گئی، انہوں نے کراچی کے لوگ جو ہیں وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھے. الیکشن میں دھاندلی سے فاطمہ جناح کو ہرا دیا گیا، اس شہر کے لوگوں پہ گولی چلی، اور اس گولی چلنے کے بعد جو فساد شروع ہوا وہ فساد آج تک چل رہا ہے. اور اس میں جو پاکستان کی جو مظلوم اقوام تھی وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھی، اور جو ظالم طبقہ تھا وہ ایوب خان کے ساتھ تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقطۂ آغاز تھا جب جنوری 1965 میں جو صدارتی الیکشن ہوا تھا، تو آپ نے مادر ملت کو، قوم کی ماں کو، پاکستانی فوج کا ایک جرنیل جو اس ملک پر حکومت کر رہا تھا، اس نے مادر ملت کو، قوم کی ماں کو دھاندلی کر کے شکست دی. ایوب خان جیت گیا، پاکستان ہار گیا. تو وہ ایک انتہائی سیاہ ترین دور تھا، اور اسی دور میں جو نفرتیں پیدا ہوئیں اس سے بعد میں ملک کا ایک حصہ آپ سے علیحدہ ہو گیا. اور اس کے بعد اسی دور میں بلوچستان میں ظلم و ستم کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کا دور آیا تو سندھ میں ایک بہت بڑا جو ظلم ہے اس کے دور کا آغاز ہوا. اور اسی دور میں آپ دیکھ لیں کہ سیاچن کی چوٹیاں بھی چلی گئیں. تو آپ دیکھیں کہ ملک فیروز خان نون جو ہے وہ ایک بڑا کمزور پرائم منسٹر تھا، لیکن اس کے دور میں ستمبر 1958 گوادر پاکستان کا حصہ بنا. ایک انتہائی کمزور پرائم منسٹر تھا ملک فیروز خان نون، اس کے دور میں گوادر پاکستان کا حصہ بنا، اور ستمبر میں اس نے گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا، اور اکتوبر میں مارشل لا لگایا گیا اور اس پہ کرپشن کا الزام لگا کے اس کی حکومت برطرف کر دی گئی. تو ایک کمزور اور ایک کرپٹ جمہوریت جو ہے اس نے پاکستان کی ٹیریٹری میں اضافہ کیا، گوادر کو پاکستان کا حصہ بنایا، اور ایک بہت مضبوط فوجی حکمران یحییٰ خان، اس کے دور میں آپ کا آدھا ملک آپ سے علیحدہ ہو گیا. ایک اور مضبوط فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق، اس کے دور میں سیاچن کی چوٹیاں آپ سے چھین لی گئیں، کارگل بھی آپ سے چلا گیا. تو جب بھی اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو پاکستان میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے. آپ پاکستان کا جغرافیہ ہے وہ بدل جاتا ہے. جب بھی اس ملک میں کوئی کرپٹ یا کمزور سیاستدان جو ہے وہ حکمران بنتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس میں بڑی تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو جغرافیہ ہے اس میں اضافہ جمہوریت وار میں ہوتا ہے، اور آپ کا جو جغرافیہ ہے اس میں کمی اس وقت ہوتی ہے جب ڈکٹیٹرشپ کی اس ملک میں حکومت ہوتی ہے. اس لیے ہر ڈکٹیٹرشپ کا دور اس ملک میں سیاہ دور ہے، اور کرپٹ جمہوریت جو ہے اس میں ہم تنقید ضرور کرتے ہیں، لیکن کرپٹ جمہوریت میں کوئی نہ کوئی امید کی شمع جو ہے وہ جلتی رہتی ہے. تو اس جمہوریت پہ تنقید کر کے ہم نے اسی کو بہتر بنانا ہے، ہم نے واپس ڈکٹیٹرشپ کی طرف نہیں جانا.